اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے نماز جمعہ کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ خلق کائنات میری اور آپ کی حاضری اپنی بات قبول فرمائے۔ میں نے قرآنی آیہ مقدسہ تلاوت کی جس میں اللہ جل مجدہ نے اپنے پاک گھر کے متعلق فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا عبادت کی غرض سے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہدی للعالمین، وہ پوری کائنات انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کعبۃ اللہ پوری کائنات انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ للذی ببکہ مبارکا، مکہ مکرمہ میں ہے، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس گھر کا جا کر حج کرے، اور جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ کعبۃ اللہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، اور اس کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ تو آج ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کی جو پس منظر ہے، گویا کہ آپ داستان حرم سمجھ لیجیے، اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور جہاں زمین پر کعبۃ اللہ ہے، بالکل اسی سے پیرلر 7ویں آسمان پر، آسمان دنیا پر بیت المعمور ہے۔ یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں تو بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس طرح انسان احرام باندھتے ہیں اس طرح فرشتے بھی احرام باندھتے ہیں، اور وہ محو طواف ہو جاتے ہیں، اور 70 ہزار کی ٹولیاں گروہوں کی شکل میں آتے ہیں اور طواف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بیت المعمور جو کہ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے، جب وہ وہاں سے طواف کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قطار اندر قطار زمین کی طرف آتے ہیں، اور بالکل اس کے پیرلر اسی جگہ پر جو کعبۃ اللہ ہے وہ یہاں پر اتر آتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ مل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہجوم کی شکل میں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب آسمان دنیا سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری زمین پر اللہ کی منشا کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے اس کے فرشتے ان رحمتوں کو لے کر تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہاں سے وہ طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مناسک ادا کرتے ہیں، پھر وہ روضہ رسول کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور اپنے پروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور حضور کے قدموں کی خیرات لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں آتی چلی جاتی ہیں اور روضہ اقدس پر حاضری دیتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح و شام یہ سلسلہ جاری رہتا ہے،
اور جو فرشتوں کی ایک جماعت 70,000 فرشتوں کی ایک مرتبہ حاضری دے جاتی ہے، پھر قیامت تک کے لیے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور وہ روضہ رسول پر دست بستہ کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، گویا کہ فرشتے بھی زبان حال سے یہ پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہاں پر حج تو کر لیا، کعبۃ اللہ کا طواف تو کر لیا، لیکن اس طواف کی اگر منظوری کروانی ہے تو وہ منظوری حضور کے روضہ اقدس سے ہو۔ اس لیے حضور کے روضہ اقدس کا رخ کرتے ہیں حجاج کرام کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور مزاب رحمت کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس پر بھی شاہکان کرام نے بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے کہ مزاب رحمت بالکل سیدھا نہیں ہے یا اوپر کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ ہلکا سا نیچے جھکا ہوا ہے، اور اس کا رخ بھی براہ راست وہ حضور کے روضہ اقدس کی طرف ہے۔ گویا کہ مزاب رحمت بھی زبان حال سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہدی للعالمین، یہ وہ گھر ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اگر ہدایت تم لینا چاہتے ہو تو کعبۃ اللہ بھی تمہیں وہ راستہ بتا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس ہے، یعنی کعبہ بھی تمہیں اٹھا کر حضور کے در اقدس پر لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم خدا کی اطاعت چاہتے ہو تو خدا چاہتا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی محبت مل جائے اور خدا ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، تو اسے محبوب بنا لو، تم اس کو بنا لو گے میں تمہیں بنا لوں گا۔ تو یہ تو ایک سیدھا سادہ سودا ہے اور آسان سا سودا ہے اور بڑا سستا سودا ہے۔ تو اس لیے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ بہت سارے مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی گئی۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ اور پھر انہوں نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم ہمیں مزدوری دینا چاہتا ہے، ہمیں اجرت دینا چاہتا ہے، تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، تو تو ہماری اولاد میں سے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو عزیز دوستوں، یہ کعبۃ اللہ کے اسرار و رموز ہیں، اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور وہ تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہوئی۔ پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہوئی، دوسری تعمیر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کی، اور اس کا پس منظر بھی اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے وہ ایک غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور جنت سے ان کو نکال دیا۔ تو یہاں پر جو آدم علیہ السلام کی غلطی ہے وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ نبی کی غلطی بھی تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، نبی کی غلطی گناہ نہیں ہوتی، نبی کی غلطی اجتہادی ہوتی ہے۔
اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک نظام کو پیدا کرنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پھر اس کے بعد جس طرح آدم علیہ السلام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور توبہ کرتے رہے، تو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ گناہ کر کے پھر اس پر نادم نہ ہونا، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو احساس گناہ ہو جانا اور احساس ندامت اور احساس شرمندگی، یہی تو انسان کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیتی ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو خدا کی چاہت یہ ہے کہ بندے تجھے احساس ندامت ہو۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابن آدم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اگر آدم سے سرزد ہو سکتا ہے تو ابن آدم بھی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے احساس ندامت، احساس گناہ۔ تو خدا کی منشا یہ ہے کہ انسان کو احساس ہو، وہ میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے، معافی مانگے، رجوع کرے، روئے، اور پھر میں اس کو معاف کر دوں اور میں اس سے خوش ہو جاؤں۔ تو آدم علیہ السلام 200 سال تک آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے فرشتوں کو بھی آدم علیہ السلام پر ترس آ گیا، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو فرشتے بھی شامل ہو جاتے ساتھ دعا میں، اے پروردگار عالم، اب تو اپنے بندے کو معاف کر دے، اب تو اپنے بندے کو معاف کر دے۔ فرشتے بھی ان کی دعا کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ وہ اس قدر پرسوز تھی اور اس میں درد تھا، سوز اور کیف اور سرور تھا۔ اور پھر کبھی کبھار آپ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلاتے اور ان کو اپنا دکھڑا سناتے اور ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے اور کہتے کہ بیٹا مجھے جنت کے پھل یاد آ رہے اور ان پھلوں کی یاد مجھے ستا رہی۔ تو یہ جنت کے پھل وہ تھے جو اللہ کی رضا تھی، اللہ کی چاہت تھی، اور وہ لذت تھی، اور وہ وصل کا سکون تھا جس سکون پہ وہ مبتلا تھی۔ ایک عاشق جب اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو وصل کی کیفیت کہا جاتا ہے، اور جب وہ اس سے دور چلا جاتا ہے تو اسے ہجر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہجر میں جنون ہوتا ہے اور وصل میں سکون ہوتا ہے۔ تو وہ وصل کے دن آپ کو یاد آتے تھے، تو اس لیے آپ حضرت شیس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے جنت کے پھلوں کی یاد ستاتی ہے۔ وہ کیفیات، اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو کوئی ایک بہانہ بنتا ہے، اللہ بس بندوں کی ان اداؤں کو ہی دیکھتا ہے کہ بندہ کس ڈھنگ سے، کس رنگ سے اور کس طرح انہماک کے ساتھ، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر گرتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اس میں گراوٹ ہوتی ہے، جتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے، اللہ کو بندہ اتنا ہی پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ حالت بندے کی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، عاجزی، انکساری۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اس توبہ میں پھر فرشتے بھی شامل تھے۔ جب کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور پھر وہ اس کی معافی مانگتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معافی مانگنا بھی خدا کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ وہ اس کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا توڑ دیا جائے، اس کو ذرا کچھ ٹائم دیا جائے، اس لیے کہ اگر ٹائم دیا جائے گا، یہ زیادہ دیر تک مجھ سے مانگے گا، یہ جس طرح میری بارگاہ میں رو رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے ایسے ہی باتیں کرتا رہے، آخر وہ کہاں جائے گا مجھے چھوڑ کر۔ اس لیے اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ ذرا اسی طرح میری بارگاہ میں آتا رہے اور یہ اپنے تعلق کو میرے ساتھ قائم رکھے۔ اس کی آپ ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام
آپ پر بیماری طاری ہو گئی اور بیماری بھی دور پکڑ گئی اور اس بیماری کی حالت میں بھی آپ ہنستے مسکراتے رہتے اور آپ کے جسم جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے گلنا سڑنا شروع ہو گیا، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ سے وہ بیماری دور ہو گئی تو پھر بڑے اداس سے رہنا شروع ہو گئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ پر بیماری تھی اس وقت تو آپ بڑے خوش و خرم اور ہنستے مسکراتے تھے، اب جب بیماری دور ہو گئی ہے تو آپ بڑے ناراض سے، بڑے اداس سے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بیمار تھا میں تو اس وقت صبح شام میرے محبوب سے میری ملاقات ہوتی اور وہ میرا حال چال پوچھتے تھے، اے میرے ایوب اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کیسے ہیں، کچھ بہتری آئی، کچھ ٹھیک ہوئے؟ تو میں بھی رو کر اپنی محبوب کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سناتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ پوچھ گچھ اور وہ پوچھنا ختم ہو گیا، تو اس لیے ذرا طبیعت بوجھل سی ہو گئی۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ جو مقام ولایت پر فائز تھے اور اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ مقام عطا کیا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، وہ بھی دریا کے اندر، اور وہاں سے وہ گزرے اور دل میں ایک عجیب سا شکوہ پیدا ہوا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے خدا کہ یہاں پر جہاں پہلے پانی ہے وہاں پر تو بارش برسا رہا ہے، اور جہاں بارش کی ضرورت ہے وہ خالی علاقے پڑے ہیں، وہ ویران پڑے ہیں، بنجر ہے، وہاں پر کیوں نہیں بارش برساتا؟ یہاں پر جو پہلے پانی کے اوپر پھر پانی پھینک رہا ہے۔ تو ایک شکوہ سا کیا زبان حال سے، اللہ کو وہ شکوہ پسند نہیں آیا اور اس کو مقام ولایت سے اتار دیا گیا، اس کی ولایت چھین لی گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو دوستی تھی، وہ جو فرینڈشپ تھی خدا کے ساتھ، یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ جو ہے ولایت یہ صرف یہ خانقاہوں پہ نہیں ہوتی، یہ جبے کبے ممبر مولویوں پہ، یہ ان چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ میری بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید عمر بکر، کوئی چھاپڑی والا، ریڑی والا، کوئی تاجر، کوئی بھی مقام ولایت پر فائز ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، آپ بھی خدا کے دوست ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی خدا کے ولی ہو سکتے ہیں، اس پر کسی کا راج نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نہ نکال کر پھینک دیجیے کہ یہ جو خانقاہوں میں ہے، یہ درباروں میں ہے، یہ پیروں کے پاس ہے، یا جس کے پیچھے کوئی 8-10 بندے لگے ہوئے ہیں پیچھے پھر رہے ہیں، یہ اس کے پاس ولایت ہے۔ ان چیزوں کو قطعاً اپنے ذہن سے ریموو کر دیجیے، یہ خدا کا انعام ہے اور خدا جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب فرشتوں سے اس نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ یہ خلیفہ ہے جو انسان ہے، وہ خلافت خدا نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، وہ چاہے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وہ کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے۔ خلافت ایک ہی بندے کے پاس ہو سکتی ہے، وہ خلافت آپ کے پاس بھی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ اب اس تعلق کو جتنا چاہے مضبوط کر، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک مزدور بھی کر سکتا ہے، وہ ایک چھاپڑی فروش بھی کر سکتا ہے، تاجر بھی کر سکتا ہے، دکاندار بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک بزنس ہے کہ جناب جو خانقاہوں پہ بیٹھ کر، وہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ زاہد کے تصرف میں ہے وہ کعبوں کے نشیمن، کہ چند لوگ جو اپنی زندگیوں میں محنت کر گئے، وہ بھی ہم میں سے کسی نے محنت کی، اللہ کا قرب حاصل کر لیا، لوگوں کو تبلیغ کی، ان کے پاس لوگوں کا ایک تانتا بن گیا، اور اس کے بعد وہ اپنے فرائض سر انجام دے کر دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا زاہدوں کے تصرف میں ہے وہ کعبوں کے نشیمن، وہ جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا، خانقاہی نظام بنایا تھا، جہاں پر جو ہے غریبوں کی پرورش ہوتی تھی، اور جو ہے علم کے دریا وہاں پر بہائے جاتے تھے اور روحانیت کے فیض لوٹائے جاتے تھے، پھر وہ ٹھکانے وہ جو کعبوں نے بنائے تھے، جو شہبازوں نے اور جو ہے شاہینوں نے بنائے تھے، وہ کعبوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور انہوں نے پھر تنکا کر کے اس کو بکھیر دیا اور اس کو اپنا بزنس بنا لیا، اور اس کو اپنی تجوریاں بھرنے لگے، اور بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کر عالی شان محلات بنانے لگے،
اور میں اور آپ جو ہے وہ دیوانہ وار جناب پیر صاحب کر کے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ پھرتے رہے کہ افسوس پتہ نہیں کب ہمیں اس بات کا شعور آئے گا. تو یہ اس بات کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ نکال لیجیے اپنے ذہن سے کہ یہ کسی کے بات کی ملکیت نہیں ہے. خدا کی دوستی کوئی بھی لے سکتا ہے, کسی کو بھی مل سکتی ہے. تو الغرض ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پانی برسا رہا ہے اور جو ہے جہاں ضرورت ہے کھیتوں کھلیانوں میں وہ بالکل خشک پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ان کو مقام ولایت سے اتار دیا, ان کی دوستی ختم کر دی گئی. پھر وہ جس کو لذت آشنائی حاصل ہو جائے کہ کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. وہ دوستی اگر کسی کو آشنائی مل جائے تو پھر اس سے چھین لی جائے تو اس کی قیمت تو اسی کو پتا ہوگی نا, اس کی قدر و قیمت تو ہر آدمی کو تو نہیں پتا ہوگا. اب وہ روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے, جنگلوں میں پھرتے رہے, اپنے دوستوں کو ایک دن کہا, معافی مانگتے رہے کہ مجھے میرے ہاتھوں پاؤں کو باندھو اور مجھے جنگل میں گھسیٹو جتنا گھسیٹ سکتے. ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ اب وہ اس کی بات تھی, اس کے خالق اور مالک کی بات تھی, تو اس کی بات پر عمل کیا گیا. لوگوں نے اس کو گھسیٹا, جسم پر زخم آئے, ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی, رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا. پھر جو ہے کہتے ہیں کہ درختوں کو بھی اس پر ترس آیا اور جنگلات کی جڑی بوٹیوں کو اس پر ترس آیا اور فرشتوں کو ترس آیا کہ پروردگار عالم اب تو اس بندے کو معاف کر, اب تو اس بندے کو معاف کر. پھر جا کر اس کی معافی قبول ہوئی اور اس کو حکم ہوا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم یہاں پانی کے اندر جو پانی برسا رہے ہیں, بارش برسا رہے ہیں, یہ فضول ہے, یہ ہماری حکمت سے خالی ہے. اے میرے بندے, جب ہم بارش سمندروں اور دریاؤں کے اندر بہاتے ہیں تو وہاں پر موتی, ہیرے اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں, اور جب ہم باہر جنگلوں میں برساتے ہیں تو وہاں پر کھیت کھلیان پودے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, اس کا کوئی بھی عمل حکمتوں سے خالی نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کی, تو وہ ایک سلسلہ جو تھا, سلسلہ آئے روزگار جس میں صبح و شام محبوب کی زیارت ہوتی تھی, وہ ایک ختم ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور دعا کو کس انداز سے قبول فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں, ایک تو میرے آدم کے ساتھ یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں ان سے خوش ہوں اور ان کی دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے اور ان کی معافی کو قبول کر لیا ہے, اور دوسرا میری بارگاہ سے ان کے لیے ایک جنت کا تحفہ بھی دے کر جاؤ. اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں واپس پلٹا دے, مجھے جنت میں واپس لوٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے آدم, تم یہی جنت میں ہی رہو, لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جنت میں دنیا میں رہ کر تم میری جنت کا نظارہ کرو. رہو دنیا میں اور دنیا میں رہ کر ہی جنت کا نظارہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نورانی خیمہ دے کر بھیجا. وہ نور کا بنا ہوا خیمہ تھا اور اس خیمے کے اندر ایک شمع فروزاں, اس کے اندر شمع روشن تھی, اور اس کے ساتھ ایک پتھر نگینہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی اللہ نے تحفے کے طور پر بھیجا. اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے آدم, یہ میری بارگاہ سے تمہارے لیے تحفہ ہے, اور قیامت تک آنے والی تمہاری اولاد کے لیے یہ جو ہے مقدس گھر ہوگا اور ان کا قبلہ بنا دیا جائے. اس کو قبلہ بنا دیا گیا. وہ نورانی خیمہ فرشتوں نے نصب کر دیا. یہ سب سے پہلی کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی. نورانی خیمہ نصب کیا, اس کے اندر اس شمع کو جلا دیا اور اس کے اندر حجر اسود کو ایک کونے پہ نصب کر دیا گیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس گھر کے اندر رہیے اور یہاں میرے جلووں کا نظارہ کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام, آپ دونوں میاں بیوی اس گھر کے اندر رہتے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے, وہاں عبادت کرتے, ریاضت کرتے اور خوش و خرم زندگی گزارتے. تو یہ سب سے پہلا گھر تھا, اور روئے زمین پر جو سب سے پہلا طواف کیا وہ بھی ماں باپ نے طواف نہیں کیا, وہ بھی میاں بیوی نے طواف کیا ہے. اور وہ رشتہ جو مقدس رشتہ سب سے پہلے دنیا میں ماں سے وجود میں آیا, وہ رشتہ بھی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
وہ وہاں پر جو ہے خوش و خرم زندگی گزارتے، طواف کرتے اور وہاں پر رہتے۔ پھر حکم ہوا کہ اے میرے آدم اب یہاں پر دیواریں کھڑی کرو، کیونکہ وہ ایک نورانی خیمہ تھا اور شیاطین جو ہے اس میں کوشش کرتے تھے داخل ہونے کی، تو اس کی باؤنڈری بنائی گئی۔ یہ اسی جگہ پر نصب کیا گیا جو کہ آج وادی ام القریٰ ہے، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اور وہ جو اس کی باؤنڈری تھی اس پر فرشتے مقرر کیے گئے تاکہ کوئی شیطان اس کے اندر، اس کی حدود کے اندر داخل نہ ہو۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان دیواروں کو کھڑا کیا، اس کو تعمیر کیا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام انہوں نے اس کی نگہبانی کی اور اس میں طواف کرتے رہے، آپ کی اولاد اس کا طواف کرتی رہی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں سے 380 سال وہ زندگی گزاری جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں موجود رہے، 380 سال۔ تو اسی طرح بیٹا باپ کی موجودگی میں آتا اور طواف کرتا۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، شیث علیہ السلام کی طرف نبوت منتقل ہوئی، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی، پھر ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کی وجہ سے ایک مرتبہ کعبہ چھٹ گیا اور وہ منہدم ہو گیا، لیکن وہ دیواریں اپنی جگہ پر برقرار تھی اور اسی طرح قائم تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک امتحان ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور ان کے نومولود بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ کر آؤ، تو وہاں جا کر چھوڑ کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر کے آئے وہ یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب یہ بھی اللہ کے نبی دیکھیے، ابھی تک کعبہ تعمیر نہیں ہوا، ابھی تک اس کے نشانات دوبارہ ظاہر نہیں ہوئے، وہ پہلے طوفان نوح سے منہدم ہو چکا تھا، چھپ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ دعا کر کے آتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں تیرے گھر کے پاس چھوڑے کے جا رہا ہوں، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں پر یہ تیرا گھر تعمیر کریں، ان کو اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر حکم آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے میرے ابراہیم اور اسماعیل آؤ اور جہاں آ کر میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اور جہاں پر وہ بادل سایہ فبن ہوا اسی جگہ پر انہوں نے نیچے سے جگہ کھودی، تو وہ جو طوفان نوح سے دیواریں منہدم ہو چکی تھی وہ بنیاد نیچے سے نکلی، اس بنیاد پر، اس فاؤنڈیشن پر انہوں نے پھر دوبارہ اوپر دیواریں کھڑی کی، اور جب دیواریں کھڑی کی اس کو تعمیر کر دیا، تو پھر اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ میرا پہلا گھر ہے روئے زمین پر، دنیا کے بت قدموں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا، ہدی للعالمین، ایک تو وہ برکت والا ہے اور دوسرا پوری کائنات انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اور فرمایا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ نے فرمایا کہ فیہ آیات بینات، کعبہ اور اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، مطاف ہے جو، اس طواف کے اندر اندر 80 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور طواف کے اندر اور باہر ملا کر پورے کعبۃ اللہ اور حرم پاک کے اندر 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور جہاں پر مزار رحمت ہے اس کے نیچے حضرت ہاجرہ کا مزار ہے۔ فیہ آیات بینات، میرے کعبہ اور اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، ایک نشانی ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، اور اس پتھر نے ایک ڈیڑھ انچ تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قدموں کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر دیا تھا۔ اس پتھر کو اللہ نے نشانی بنا دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ کیوں نشانی بنایا؟ دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدا کے گھر کو تعمیر کیا تھا،
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے اس کے محبوب کو مانگ لیا. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا اور اس گھر کے اندر نصب کر دیا. فرمایا کہ تمہارا طواف تب تک طواف میں نہیں بدلے گا جب تک تم مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر 2 نفل ادا نہیں. تو اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 15 سال کی عمر مبارک تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعلان نبوت کے بعد 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو منہدم کیا جائے گا اور 2 مرتبہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور تیسری مرتبہ اس کو منہدم نہیں کیا جائے گا. 2 مرتبہ منہدم کیا جائے گا، 2 مرتبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. تو 1 مرتبہ کعبۃ اللہ منہدم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اور دوبارہ تعمیر بھی ہو چکا ہے. اب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کی تعمیر نو ہوگی اور پھر قیامت تک کے لیے دنیا کی کوئی طاقت کعبہ کو منہدم نہیں کر سکتی. اس لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو جب پہلی نظر جس کی کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. میں نے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق انہوں نے کیا کمال دعا مانگی، بڑی خوبصورت دعا مانگی. بات کو ختم کر دیں. انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، جب کعبہ کو پہلی نظر دیکھا کہ میں جو بھی تیری بارگاہ میں دعا مانگوں تو میری دعا کو قبول کر دیا، یعنی مجھے مستجاب دعوات بنا دے، میری دعاؤں کو قبول کر دیا. یعنی ایسی دعا مانگی کہ دوبارہ جب بھی دعا مانگے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگی. اتنی جامع دعا آپ نے مانگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کعبہ تعمیر کر دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو اعلان کیجیے کہ وہ آئیں اور آ کر میرے گھر کا طواف کریں. تو انہوں نے عرض کیا پروردگار عالم، میں انسان ہوں، لوگوں کو اعلان کرتا ہوں، لیکن میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، تم صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو. یاتون کا رجالا من کل فج عمیق، لوگ دور دراز سے چل چل کر پیدل اور سواریوں پر وہ یہاں پر آئیں گے اور میرے گھر کا طواف کریں گے. پھر جن جن لوگوں نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا وہ قیامت تک کے لیے کسی نہ کسی انداز سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں. تو دوستو آخری بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے کعبۃ اللہ کی حیثیت ایک بابرکت گھر ہے اور وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. آج کتنی ہدایت وہاں سے مل رہی ہے، کتنے وہاں سے چشمے ہدایت کے پھوٹ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو ایک مرکز بنایا اس لیے کہ مسلمانوں تاکہ تمہارا اتحاد قائم ہو جائے، کہ تمہارا لباس ایک ہے، تمہاری زبان ایک ہے، تم ایک ہی بات کر رہے ہو، ایک ہی عبادت کر رہے ہو اور اقوام عالم کے سامنے تم دکھانے کے لیے آئے ہو کہ دیکھو جو مسلمانوں کی مساوات ہے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اتحاد ہے، اس سے بڑی مثال پوری دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی. اگر یہ تم قائم رکھو گے تو پھر تم کامیاب رہو گے اور اگر یہ قائم نہیں رکھو گے تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر کرے گی. آج جس مراحل سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے آج ہمارے درمیان اتفاق ہے. آج اتحاد کی نعمت سے ہم بالکل جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں. نہ تو ہمارا سیاسی اتحاد، نہ مذہبی اتحاد ہے. کسی شعبے، کسی میدان میں، کسی جگہ پر بحیثیت قوم ہم متحد نہیں ہیں. یہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ ہمارا شرازہ بکھر چکا ہے. جو کعبۃ اللہ ہمارا مرکز تھا وہاں سے ہماری نگاہیں ہٹ چکی، گنبد خضراء سے ہماری نگاہیں ہٹ چکی. ہمارے مقاصد کچھ اور، ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے
وہ بالکل بے سہارا بکریوں کی مانند ہے کہ تم مادہ ہی کئی فیدا ہو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، بس بے سہارا بکریوں کی مانند بھاگے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ معاملہ کب ٹھیک ہو اور کب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو اور دوبارہ پھر ہم جو ہے وہ متحد ہو جائیں، ہمارا استحکام ہو جائے اور دوبارہ پھر جو ہے ہم ایک مضبوط قلعہ دیوار کی مانند ابھریں اور دوبارہ پھر ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ سیدھی سادی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔